اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب پر سلام دیا اور رحمت ہو۔ آج کی اس محفل میں جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو بھی، اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں لیکن میری آواز اس مائک کے ذریعے ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، ان سبوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نظروں میں تو اسلام محبت کا ہے نام، میری نظروں میں تو اسلام محبت کا ہے نام، امن کا، عاشقی کا، مہر و مروت کا ہے نام، فرصت قلب میں اخلاص قوت کا ہے نام، تخت و تاج میں بھی حق و صداقت کا ہے نام۔ میرا اسلام تو نام ہے بدنام نہیں، بات اتنی ہے کہ اب آج میں اسلام نہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہی خامی ہے تو پھر سب نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے نام نے توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جہاں اولاد سے پیارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء دین کی نورانی جماعت، اللہ آپ کو خدمت اسلام کرنے کا عزم اور حوصلہ عطا کرے۔ مسلمان قوم کو علماء دین کی نورانی جماعت پر ناز ہے، مسلمان قوم کو علماء دین سے زیادہ ان کی ماؤں پر ناز ہے، جن کا دودھ ان کے رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے، اور جنہوں نے بچپن میں لوریاں سناتے وقت تاریخ اسلام کی داستانیں سنائی۔ مسلمان قوم کو علماء دین کے استاد محترم پر بھی ناز ہے، جن کی فرض شناسی نے ان کے طالب علم کے دل میں خدمت اسلام کرنے کا جذبہ پیدا کیا، اور جن کی محبتوں نے ان کی پاؤں میں زنجیریں پہنانے کی بجائے تذکیر عالم کا سبق دیا ہے۔ مسلمان قوم کو اطمینان ہے کہ جب تک ان علماء دین کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بہہ نہیں جاتا، یا اسلام کا جھنڈا سرنگو نہ ہونے دیں گے۔ جہالت، گمراہی اور فرقہ پرستی کے مقابلے میں حق و صداقت پر لڑنے والے علماء دین کی نورانی جماعت اپنے حریف کا قلم بند نہیں کیا کرتے ہیں، بلکہ اسے آنے والی نسلوں کے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھما دیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو آج حق پرستوں کو صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو آج حق پرستوں کو صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ہمارے آنے والی نسل یہ بتا دیں گی کہ علماء دین کا یہ محنت رائے گا نہیں گئی ہے۔ صحرائے عرب سے اسلام کا چشمہ پھوٹا، اور وہ ریگزار جنہیں صدیوں سے کسی سیاح نے قابل توجہ نہ سمجھا تھا، زمانے کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ جہالت کی تاریخ میں پھٹکنے والی انسانیت جہالت کی زنجیروں میں پھٹکنے والی انسانیت جس آفتاب ہدایت کی منتظر تھی، وہ فرعون کی چوٹیوں سے نمودار ہوا۔ اس دن جب آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے اور عبدالمطلب کے پوتے کا نام محمد تجویز کیا جا رہا تھا، مسطور فطرت دنیا کے نقشے میں ایک نیا رنگ بھر رہی تھی۔ اس دن جب آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے اور عبدالمطلب کے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن جب آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے اور عبدالمطلب کے پوتے کا نام محمد تجویز کیا جا رہا تھا، مسطور فطرت دنیا کے نقشے میں ایک نیا رنگ بھر رہی تھی۔ قدرت اقوام عالم کی رہنمائی عربوں کو سونپ رہی تھی، اور مورخ تاریخ عالمی کا ایک نیا باب لکھ رہے تھے۔ رحمت کے فرشتے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی مجروح انسانیت کو حریت، تقویت اور مساوات کا سبق دے رہے تھے۔ عرب کے صحرا نشین لات اور حبل کو توڑ کر اٹھے، اور پوری دنیا کے اوپر رحمت کی گھٹا بن کر چھا گئے، اور ان کے لوہے نے ہر لوہے کو کاٹا۔ ان کا تہذیب، تمدن اور اخلاص دنیا کے ہر تہذیب، ہر تمدن اور ہر اخلاص کے اوپر فتح حاصل کیا۔ انہوں نے اس دنیا سے فساد کی درخت کی جڑیں کاٹی، اور اس باغ آدم میں اپنے لہو سے صلح و امن کے درخت کی آواریاں کی۔ اس دنیا سے دو پار کی سایوں کی طرح سمٹ رہے تھے، کیسر و کسریٰ کے ابطال کے مال مسمار ہو چکے تھے۔ غازیان اسلام کے فتوحات کا جھنڈا ایک طرف کو اور برف کی برفیلی چوٹیوں پر لہرا رہے تھے،
तो दूसरी तरफ अफ्रीका के तपते हुए रेगिस्तानों में लहरा रहे थे और उनके घोड़े बैक वक्त मशरिक में हिंदुस्तान और मगरिब में स्पेन के दरियाओं का पानी पी रहे थे। 1400 बरस के बाद आज एक मौर्य हैरान होकर यह सवाल करता है कि अरबों के घोड़ों की रफ्तार गैर मामूली थी या कुदरत ने उनके सामने जमीन को सिमटना सिखा दिया था? नहीं लोगों, नहीं, यह एक इनकलाब था, यह एक इनकलाब था, एक रोशन इनकलाब। कुदरत ने अरब की रेत के जर्रे को सितारों की चमक अता की और उसे दुनिया के तारीख तरीन गोशे में बिखेर दिया। हम लोग दुआ करेंगे कि दरियाए बलाल की सरजमीन की मिट्टी में अल्लाह सितारों की चमक अता करे और उसे दुनिया के तारीख तरीन गोशे में बिखेर दे। तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखलाए हुए रास्ते पर चलकर अल्लाह के दीन को सरबुलंद किया और उसे अरब की सरहदों से बाहर ले जाकर पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा हो गए थे तो कुफ्फार और मुशरिकीन ने खुशियां मनाई थी कि अब इस्लाम भी मर जाएगा। लेकिन क्या हुआ? इक़्तिदार का वो तूफान उठा कि लगता था कि रोका नहीं जा सकेगा, लेकिन खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका रोक कर दिखला दिया। तो क्या आज जालत गुमराही और फिरका परस्ती के सुनते हुए तूफानी बवंडर को उलमाए दीन की नूरानी जमात रोक कर दिखला नहीं सकते हैं? बेशक कोई से रोक सकते हैं। जिस कौम के पास कुरान हकीम जैसी हिदायत वाली किताब हो और आप लोगों के जैसे उलमाए दीन की नूरानी जमात हो, वह कौम भला कैसे गुमराह हो सकती है? नहीं, वह कौम गुमराह नहीं हो सकती है। फिरका परस्त ताकत आज उन खूनों के बदले का मुतालबा कर रहे हैं जो अय्याम जहालियत में खुद उनकी जहालत की वजह से बहा था, जबकि फर्जंदान इस्लाम का मकसद यह है कि कुरान के साए में बराबरी और बिरादरी का मुआशरा काम हो। लेकिन अफसोस की बात है कि इस मकसद तक की रसाई की राह इससे कहीं पुरानी तर हो गई है। लेकिन इस बदतरीन हालत पर न तो हमें और न ही कुरान और पैगम्बर पर ईमान रखने वालों को मायूस होना चाहिए, इसलिए कि आखिरत की जन्नत का रास्ता दुनिया की जहन्नम से होकर गुजरता है। उलमाए दीन की नूरानी जमात फिरका परस्त ताकत तैयार और मक्कार है। अगर ये मुत्तहिद हो भी गए तो घबराना नहीं, इनका दिल कभी मुत्तहिद नहीं होगा। उलमाए दीन की नूरानी जमात आप जज्बे इंतकाम के तहत काम मत करना। अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता है। जालिम की हाथ से उसकी तलवार को छीन लो, मगर उस पर जुल्म मत करो। अगर वह जख्मों से निढाल होकर तुमसे पनाह मांगे तो उनके जख्म पर तुम मरहम रखो। बेशक वह हमारी कौम को गुमराह किए हैं, लेकिन तुम उनके सर पर शफकत का हाथ रखना और याद रखना, अल्लाह हमसाया इंसानों पर मुसलमान कौम का सियासी नफूक नहीं चाहता है, बल्कि वह कुफ्र के मुकाबले में अपने दीन की फतह चाहता है। ऐ लोगों, उलमाए दीन नायब रसूल है। ऐ लोगों, उलमाए दीन नायब रसूल हैं। ख्याल रहे इनका दिल न दुखाना, बल्कि यह ख्याल रखना कि इनका तुम्हारे ऊपर क्या क्या हुकूक है उसकी अदायगी करना। वाक़िअत दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।